الرحیم حضرات محترم، ہم حج کے احکام و مسائل سماعت کر رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ جب حج کی ساری شرائط بندے کے اندر پائی جائیں، اب بندے کے اوپر فرض ہے حج کرنا، اور اگر وہ ارادہ کر چکا ہے کہ اس نے حج کرنا ہے اور ساری ضروریات اس کی پوری ہو چکی ہیں، حج کی طرف جانے والے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے نیت کرے اس نے کون سا حج کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حج افراد کہتے ہیں، ایک کو حج تمتع کہتے ہیں، اور تیسرے کو حج قران کہتے ہیں۔ اب نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے احرام باندھنا ہے اسی وقت اس کو نیت کرنی ہے کہ یہ احرام خالی عمرے کا ہے یا صرف حج کے لیے باندھ رہا ہے، یا عمرہ کرنے کے بعد اتار دے گا پھر حج کا باندھے گا، یا حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام ہے۔ اگر اس نے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے یہاں، تو وہاں جا کر وہ عمرہ کرے گا، احرام کھول دے گا، پھر 8ویں ذو الحج کو دوبارہ احرام باندھے گا وہیں حرم سے ہی۔ اس کے ساتھ اگر اس نے خالی حج افراد کا احرام باندھا ہے، حج افراد کا احرام یہ ہے کہ اس نے یہاں سے احرام باندھا، مکہ میں پہنچا یا پھر مینا میں پہنچا۔ بعض اوقات حاجی ایسا بھی کرتے ہیں نہ مکہ جاتے ہیں نہ مینا جاتے ہیں، وہ سیدھا عرفات میں جاتے ہیں۔ وہاں کے جتنے بھی لوکل لوگ ہیں عربی، وہ حج افراد ہی کرتے ہیں، اس لیے وہ 10ویں ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو جس دن ہوتا ہے یوم عرفہ، اس دن ہی آتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ، گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی کی، احرام باندھ کے مقام عرفات پہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ باقی اس کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرتے ہوئے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ادھر سے جاتے ہیں آفاقی لوگ، دور دراز کے لوگ، ان کو جانے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم حج بھی کر لیں اور ساتھ میں عمرہ بھی کر لیں۔ اگر آپ کے پاس دن زیادہ ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی سے کچھ حجاج کرام جو ہیں وہ جانا شروع ہو چکے ہیں، ایسے لوگ کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ عمرے کا احرام باندھیں، پھر وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر چاہے ایک اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسجد عائشہ سے جو طریقہ کار ہے وہاں سے عمرہ باندھ کے جتنے مرضی عمرے اس دوران کر سکتے ہیں۔ حج کا احرام کب باندھیں گے؟ پھر دوبارہ 8 ذی الحج کو نماز فجر پڑھنے کے بعد اس دن حج کا احرام باندھا جائے گا، اس سے پہلے پہلے جتنے مرضی چاہیں عمرے کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہنچا ہی 2 دن پہلے، مثال کے طور پر، اب وہ بندہ کیا کرے؟ بعض اوقات لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیا، عمرہ کرنے کے بعد وہاں جا کے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان و واجبات وہ کیا کرتے ہیں؟ ادا کر لیتے ہیں۔ ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پہلے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر اگلے دن حج کا احرام باندھا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں، یہ سب سے مشکل ترین حج ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہاں سے جب عمرہ باندھ رہا تھا تو اس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک ہی احرام باندھا، وہاں پہنچے گا، عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد جب ٹینٹ کروا لیتا ہے بندہ تو پھر احرام کی پابندیوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ فارغ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر یہ آزاد نہیں ہوگا، یہ اسی طرح حالت احرام میں ہی رہے گا، اور لباس احرام بھی نہیں کھول سکتا، انہی چادروں کے اندر ہی یہ گزارے گا جتنے دن بھی اس کے رہتے ہیں۔ اور وہی پابندیاں جو احرام کی حالت میں تھیں، یہ ساری کی ساری وہ ادا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اسی احرام کے ساتھ پھر حج بھی کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی، ان پابندیوں میں انسان
خود کو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہے، تو اگر یہ رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ حج قران ہی کرے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر حج تمتع کا آپشن موجود ہے کہ پہلے عمرہ کرے، احرام کھول دے، پھر کیا کرے، حج کا احرام باندھے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری دن بندے جا کے وہاں پہنچتے ہیں 9 ذی الحج کو۔ جب 9 ذی الحج کو بندہ ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو آگے عرفات تک جانے کے لیے بھی وقت چاہیے، تو سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے بمشکل وہ مقام عرفات میں جا کے پہنچتے ہیں۔ تو ایسے لوگ صرف کیا کرتے ہیں، حج افراد ہی کرتے ہیں، حج تمتع یا حج قران وغیرہ یہ نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو عمرے کرتے رہیں، لیکن حج کے ساتھ آپ جو عمرہ کریں گے اس کو یا تو تمتع کہتے ہیں یا پھر قران کہتے ہیں۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے پہلے عمرے کا احرام باندھیں، اسے کھول دیں، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھیں، اس کے ساتھ حج کریں، پھر احرام کھول دیں، اسے کیا کہتے ہیں، حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام باندھیں اور 2 نیتیں ہیں اس کے ساتھ، عمرے کی بھی اسی احرام کی نیت ہو اور حج میں بھی اسی احرام کی نیت ہو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولیں گے نہیں، پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے، اسی طرح پابندیاں برقرار رہیں گی، اسی احرام کے ساتھ یہ کیا کریں گے، حج کریں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ہمارے ہاں پاکستان سے جانے والے تقریباً تمام حجاج کرام جو ہیں وہ قربانی کے پیسے جمع کرواتے ہیں۔ مجھے جہاں تک معلومات ہے یہاں قربانی کے پیسے آپ سے پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ مجھے نہیں پتہ، بہرحال یہاں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قربانی حج کی جو ہے وہ صرف حج قران والے پر لازم ہے، نہ حج افراد والے پر قربانی لازم ہے اور نہ ہی حج تمتع والے پر قربانی لازم ہے۔ ان دونوں پر قربانی نہیں ہے سوائے حج قران والے کے۔ جس نے حج قران کرنا ہے اس کے اوپر قربانی جو حج کی ہے وہ کیا ہے، واجب ہے۔ میں حج کی قربانی کی بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مسافر ہیں جتنے بھی وہاں لوگ جاتے ہیں، یہاں سے لوگ گئے ہیں، انڈیا سے گئے ہیں، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے یا چائنا سے، جدھر سے بھی دنیا سے لوگ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں۔ اور قربانی کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ مسافر نہ ہو۔ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے، جو قربانی کر رہا ہے جس کے اوپر قربانی لازم ہے وہ مسافر نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے قران والا بھی مسافر ہے، پھر تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اس لیے کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے طور پر اس قربانی کو رکھا ہے، یعنی اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، میں نے ایک ہی احرام کے ساتھ حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو مجھے ملی ہے۔ اس شکرانے کے طور پر میں کیا کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ، اللہ اکبر، بلکہ حدیث پاک میں 100 کا تذکرہ ہے، جس میں سے 61 یا 62 اونٹ سرکار نے خود، 63 اونٹ خود ذبح کریے، باقی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا ان کو۔ تو 100 اونٹ کی قربانی دی بطور شکرانہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عمرہ اور حج اکٹھے ایک ہی سفر میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ صرف کس کے لیے ہے، شکرانے کے طور پر، حج قران کرنے والے پر، حج واحد کرنے والے پر اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو قران والے پر کیوں ہے یہ بھی میں نے بتا دیا، وہ جو قربانی کرتے ہیں یہ حج قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ کس کے لیے ہوتی ہے، قربانی واجب کے لیے ہوتی ہے، اظہار تشکر کے لیے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شکر کے طور پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اس وجہ سے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نبی کی سنت بھی زندہ کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ وگرنہ وہاں جتنے بھی حجاج کرام جاتے ہیں ان میں سے کسی پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے مسافر ہوتے ہیں اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔